سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اس حدیث کو محدثین حدیث قدسی کہتے ہیں کہ رب ارشاد فرما رہا ہے اور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما رہے ہیں۔ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث ہے، لیکن اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے بندے کو میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے۔ کیسے تقسیم کر دیا؟ نماز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ بندہ پڑھتا ہے، تو تقسیم کا مطلب تو یہ ہے نا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ آدھا کام دوسرا کرے اور آدھا دوسرا کرے، نصف اور نصف ہو، آدھا آدھا ہو، تو یہاں تو بندہ ہی کر رہا ہے، رب تو کچھ نہیں کر رہا، لیکن رب پھر بھی فرما رہا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، بندے کے درمیان اور اپنے درمیان میں نے اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ وہ کیسی تقسیم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، بندہ تو رب کی خوبیاں بیان کرتا ہے کہ تمام خوبیاں اس رب کی جو جہانوں کا پالنے والا ہے، اور رب العالمین آگے سے جواب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب العالمین جواب یہ ارشاد فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان فرمائی ہے، میرے بندے نے میری حمد بیان فرمائی۔ ادھر بندہ نماز میں کھڑا ہے الحمدللہ کہہ رہا ہے، ادھر جواب میں اللہ رب العالمین اسے ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، حمدنی عبدی، میری تعریف کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جب رحمان اور رحیم کی دونوں صفتوں کو بیان کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میرے بندے نے میری، یعنی یہ بندہ تو کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب بھی کہہ رہا ہے حمدنی عبدی، بندہ کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم، رب کہہ رہا ہے اثنا علی عبدی مالک یوم الدین۔ اللہ جواب میں فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان فرمایا ہے، میری بزرگی کو، میری تمجید کو بیان فرمایا ہے۔ یہ میرا بندہ ہے جو میری بارگاہ میں کھڑا ہے۔ اب جب رب کی خوبیاں اور تعریفیں اور اس کی بزرگیاں اور اس کی عظمتیں بندے نے بیان کر لی، پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے۔ تو رب جواب میں کیا فرماتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے۔ رب کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، یعنی یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ اور کیا معاملہ ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا وہ میں نے اسے عطا فرما دیا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، جو مانگا وہ میں نے اسے عطا فرما دیا۔ آگے بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہے، یعنی گمراہوں کا راستہ، مغضوب علیہم کا راستہ، اس راستے سے ہمیں بچا دے، ہمیں دور رکھ دے۔ جب یہ کہتا ہے پھر بندہ رب کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے، میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے وہ میں نے انہیں اسے عطا فرما دیا ہے۔ ولعبدی ما سأل، یعنی بندہ تو سیدھا راستہ پر چلنا مانگ رہا ہے تو میں نے اسے سیدھے راستے پر چلنا عطا فرما دیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین وہ رب ہے
وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جو بندہ اس سے مانگتا ہے وہ رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ شریف کی فضیلت اور عظمت کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کی ثنا اور اس کی خوبی ادھر بندہ ایک بار بیان کرتا جاتا ہے، ادھر اللہ رب العالمین خود اسے جواب عطا فرماتا جاتا ہے۔ یہ اس کی عظمت ہے۔